الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ایک مرتبہ پھر بڑی محبت سے عقیدت اور احترام کے ساتھ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوئی بیان اور خطاب نہیں کرنا، صرف نماز کا جو وقت طے کیا ہے اس وقت تک دین کی کچھ باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہیں کہ پروردگار نے ہم پر اتنا فضل اور کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، پھر رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اسی اللہ نے ہم سب کو قرآن مجید سننے والا بنایا. اس رب کا کس کس بات کا شکر ادا کریں کہ اس نے تہجد کے وقت ہمیں کھڑا کیا. اس رب کائنات کا کیسے شکر ادا ہوگا کہ اس نے ہمیں نماز کے لیے مسجد میں پہنچایا، پھر اس رب نے ہمیں شیطان سے محفوظ فرمایا. اس اللہ کا کیسے شکر ادا کریں کہ جس نے تاک راتوں میں ہمیں جاگنے کا موقع دیا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہمیں جمع کیا. پھر اس رب کا کیسے شکر ادا کریں جس نے ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اگر ایک ایک نیکی گنتا جاؤں تو یقینی طور پر ہم سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے فضل سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اس کے فضل و کرم سے ہوگا. پھر اسلام نے ہمارے لیے حکم دیا، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، بڑی توجہ سے چند جملے سنیے، کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے اور آخری دین بھی ہے. اس دین اور مذہب کے بعد
اب کوئی مذہب نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے پیغمبر آتے رہے، ادیان آتے رہے، دین کی جمع ادیان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا جو آغاز حضرت آدم سے کیا تھا، اس کے اختتام رب کائنات نے ہمارے پیغمبر، ساری کائنات کے پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سرور کائنات، فخر موجودات، ساتھ ساتھ کہتے رہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرما دیا، آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اور آمنہ کے لال آئے تو آپ کے سر پر صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا بلکہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ اور ختم عربی میں مہر کو کہتے ہیں۔ مہر جب لگ جاتی ہے، کسی لیٹر جب سرکاری طور پہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں مہر لگتی ہے، سمجھیے گا۔ اسی طرح جب آپ ڈاک پوسٹ کرنے لگتے ہیں تو ڈاک خانے میں جب ڈال دیتے ہیں لفافہ تو اس کے اوپر آخر میں مہر لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ کی نبوت کو آخری مہر بنا دیا ہے۔ رب نے کہا سنو، ہر نبی کی نبوت پر بھی تمہیں مہر نظر آئے گی تو میرے محبوب کی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہم نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ جو عبادات ملی، رمضان ملا، اللہ کی رضا کے لیے راستے ملے، یہ سب کچھ ہمیں آمنہ کے لال کے نام کے صدقے میں ملا ہے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ حضرات محترم، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ دین اکمل ہے، دین کامل ہے، دین اجمل ہے، دین احسن ہے۔ اس کے بعد دین آنا نہیں، نبی نے آنا نہیں۔ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ بھائیو، جس باپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے بعد میرے بیٹوں کا تایا کوئی نہیں، چچا کوئی نہیں، ماموں کوئی نہیں، پھپھا کوئی نہیں، تو نوجوان اس بات کو خوب سمجھیے گا، تو وہ والد اپنی اولاد کو ایک ایک بات بتاتا ہے، ایک ایک بات سمجھاتا ہے۔ بیٹا دیکھو، میں نے فلاں کو پیسے دینے، فلاں سے لینے، فلاں جگہ پہ میری جائیداد، فلاں کے ساتھ میرے کاروبار، میرے فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، مہینہ وہاں سے اتنا آتا ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ بھائی میرا کوئی نہیں، تایا نہیں، بہنیں دو ہیں، ان سے رشتہ رکھنا ہے۔ قربان جاؤں، اسی طرح اللہ کے پاک نبی نے ایک ایک بات بتا دی کہ میرے بعد اب آنا تو کسی نے ہے نہیں، اس لیے میں تمہیں کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دیتا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں، معاشرے میں کیسے رہنا یہ بتا دیتا ہوں، ہمسائے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، بیوی کے ساتھ کیسے تم نے رہنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچیاں اگر ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ نظام کیسے چلانا ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ کے پاک نبی نے جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے، پھر ایک دفعہ کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ تم نے جوتی پہننی ہے تو کیسے پہننی ہے، سمجھیے گا دین کو۔ واش روم میں جانا ہے تو تم نے کیسے جانا ہے، کون سا قدم تم نے اندر رکھنا ہے، کیا پڑھ کے اندر جانا ہے، اور باہر نکلنا ہے تو کون سا قدم رکھنا ہے، اور تم نے اس موقع پر کیا پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک بیان کر دیا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم نے سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، اسی نے انتظام کرنا ہے تو تمہارے جوتے کا تسمہ ملے گا، اگر اس نے انتظام نہ کیا تو تمہیں جوتے کا تسمہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلالت ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب فرمایا میں تمہارے لیے دو تہوار چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تہوار رمضان کے بعد اور دوسرا بڑا تہوار ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ذہن میں چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ رمضان کے فوراً بعد جب تمہارے روزے مکمل ہو جائے، اس کو بھی حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا۔ آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی اللہ کے پاک نبی نے فرما دیا
تم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر تم نے افطاری کرنی ہے، واضح کر دیا گیا۔ گزشتہ رات کو چاند نظر آ گیا، آج ہم نے عید پڑھ لی، پیوستہ رات میں چاند نظر نہیں آیا، عید نہیں پڑھی، گواہیاں نہیں ملی۔ شریعت کہتی ہے اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ پہلے دور میں ہم سنتے تھے، پڑھتے ہیں کہ فرزندان توحید اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھتے تھے چاند دیکھنے کی شوق کی نیت سے۔ آج وہ رواج نہیں رہا ہے، چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی۔ بس بھائی یہ ڈپٹی روہت ہلال کمیٹی کی ہے، یقیناً اس کی ہے، اس کا فرض ہے، ہم نے اس کے کہنے کے مطابق آج عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اجتماعیت پیدا کرنی ہے، اختلاف نہیں پیدا کرنا ہے۔ نبی کی عاشق و جملہ سنیے، دشمن ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، اور انتصار سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اختلاف سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، شدت آ جاتی ہے۔ وہ ایک اختلاف مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے، یاد رکھیے ہمارے دین نے مذہب کے علم کے حوالے سے اگر اختلاف کی بات ہے تو اس میں علماء کو کہا ہے کہ آپ نے اس کو نبھانا ہے، پبلک سے کہا تم نے اس معاملے میں نہیں آنا۔ میں مثال دیتا ہوں، ائمہ گزرے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، اسی طرح امام محمد، امام ابو حنیفہ، بڑے بڑے ائمہ گزرے، لیکن ان کے اختلاف دین میں نہیں ہے، نبی کی سنت کو اختیار کرنے میں ہے۔ مکہ کی سنت کو اختیار کریں یا مدینہ کی سنت کو اختیار کریں، کتنے پیارے تو جملے میں لے کے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اختلاف یہ نہیں کہ یہ طریقہ نبی کا ہے یا نہیں، سب مانتے ہیں یہ طریقہ نبی کا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی کا وہ طریقہ جو مکہ میں تھا اس کو اختیار کریں یا میرے نبی کا وہ طریقہ جو مدینہ کا ہے اس کو اختیار کریں۔ مکہ کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے رب نے امام احمد بن حنبل کو چن لیا، امام شافعی کو چن لیا، جملہ سمجھیے گا۔ اور پھر جب مدینہ میں پہنچے، اس پر بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے اختلاف کی بات نہیں ہوتی، ہم امت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے ہم نے کبھی اختلاف کی بات نہیں کی۔ ہاں علمی اختلاف اگر ہوگا تو میرے نزدیک وہ علمی اختلاف علماء کی مجلس پہ طے ہونا چاہیے، پبلک کے مقام پر نہیں آنا چاہیے۔ علماء ان علمی اختلافات کو جانتے ہیں۔ تو آئیے پھر جب میں نے بات مکہ کی ہے، میں نے بات مدینہ کی ہے، میرے نبی نے زندگی کے 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، نبوت کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہے، اوامر آ رہے ہیں، حکم آ رہے ہیں، نبی اس پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، صحابہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، میرے نبی بھی سنتیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے، اسی موقع پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نبی کے راستوں کو مکمل کر دیا ہے، دین ہم نے صاف لے کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں اللہ نے اعلان مدینہ میں کیا ہے، میں اس لیے سنت وہ لیتا ہوں جو میرے نبی کی سنت مدینہ میں نظر آتی ہے، سنت مجھے مکہ کی بھی نظر آتی ہے، سنت مجھے مدینہ کی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پہ غور کریں تو نماز کی رکعتوں میں فرق نہیں ہے، نماز کی قرات میں فرق نہیں ہے، ارے نماز کی جاری نماز میں فرق نہیں ہے، سیدھی نماز میں فرق نہیں ہے۔ مکہ میں بھی نماز ہو رہی ہے، مدینہ میں بھی فجر کی نماز ہو رہی ہے، اس میں قرات اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح آج فجر کی نماز میں امام قرات کرتے ہیں، ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات نہیں ہے، ارے یہ سیدھی نماز ہے، عصر کی نماز سیدھی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز جاری نماز ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کی، مغرب کی نماز میں آواز اونچی کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے عشاء کی نماز میں آواز بلند کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے۔ وہ صحابہ وہ اہل بیت والے کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے کا دیدار بھی کیا ہے اور نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن بھی سنا۔
सब मिलकर कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये जमीन भी आपके लिए कल रब के सामने गवाह बन जाए। अल्लाह ग्राउंड में आए थे नमाज पढ़ने के लिए, शुक्राने के सजदे करने के लिए। इस मौके पर तेरे नबी पर दरूद भी पढ़ा है और तेरी पढ़ाई को भी बयान किया। फरमाया दो त्यौहार रखे मेरे नबी मदीना मुनव्वरा में। सहाबा कहते हैं आपने हर साल नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। सहाबा ने यहाँ तक नोट किया कि मेरे और आपके नबी पैदल तशरीफ लाते थे और पैदल घर को वापस जाते थे। इसलिए उलमा ने चाहे सुन्नत यही है। लेकिन भाई अगर कोई मजबूर है, मरीज है या दूर से आ रहा है, सवारी इस्तेमाल कर सकता है। उस दौर में सहाबा ने ऊंट इस्तेमाल किया, खच्चर इस्तेमाल किया, गधे पर सवारी की, घोड़े पे बैठे। हमारे लिए सारे रास्ते बना दिए गए। फरमाया कि तुम पड़ोस में रहते हो तो नबी की सुन्नतों को जिंदा कर दो, पैदल चलो। आज के दिन ने काम क्या करना है, फजर की नमाज के बाद ही कोई ना कोई चीज खा लो, मीठा खा लो, सुन्नत है। खजूर इस्तेमाल करो, ताकत में इस्तेमाल करो। 1 खा लीजिए, 3 खा लीजिए, 5 खा लीजिए। मेरे नबी ने ईदगाह में निकलने से पहले इस तरीके को इख्तियार किया है। सहाबा ने, नबी की अज़वाज ने, कुर्बान जाऊं जिन्होंने नबी के हुजरे में जिंदगी गुजारी, उन्होंने एक एक चीज को नोट किया है कि नबी ने इस तरह आकर खजूर का इस्तेमाल किया था। हमारे लिए भी हुक्म दिया है, आज तुमने फजर के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाना है। खजूर रही है, सबीब ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, सवियां ले सकते हैं, जो भी मीठा चीज बना सकते हैं घर में उसे इस्तेमाल कर लीजिए। नबी की सुन्नत को जिंदा कर दीजिए। अल्लाह कहते हैं मुझे आज के दिन भी, तुझे तेरी सारी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा चीजें चाहिए तो मेरे नबी की सुन्नतें चाहिए। आज फैसला करो कि हम इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। नौजवानों तवज्जो रखिए, मैं तफसील में नहीं, वाज मैंने पहले कहा मेरा मकसद नहीं, पैगाम। देखिए जुम्मा हम पढ़ते हैं, जुम्मा वाले दिन खुतबा पहले, नमाज बाद, याद होना चाहिए। और ईद की नमाज के लिए आए, फरमाया पहले नमाज बाद में 2 खुतबे। कोई पूछे मौलवी साहब आज जुम्मा के बरक्स क्यों, कहीं रोजा तो नहीं लग गया, उसका असर तो नहीं हो गया? मौलवी साहब जवाब देंगे, भाई मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता हूं, मैं देखता हूं अल्लाह के नबी ने क्या काम किया। जैसे अल्लाह के नबी ने किया वैसे करेंगे। मेरे नबी जुब्बा पहन के आए, अम्मामा सजा के आए, फरमाया सुन्नत है तुम्हारे लिए, नमाजी हजरात दाई तरफ तशरीफ लावें, पहले ये सफ़े मुकम्मल कीजिए। कहते हैं फरिश्ते सफ़ों का बहुत एहतमाम करते हैं और फरिश्ते जब तक पहली सफ़ मुकम्मल न हो जाए दूसरी सफ़ में नहीं आते। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, आओ तुम्हें बता देता हूँ फरिश्ते जैसे अमल करते हैं तुम भी वैसा अमल कर लो। दीन समझिए, एक एक चीज को मेरे नबी ने बयान फरमा दिया। मेरे भाइयों जुम्मा वाले दिन क्या हुक्म, पहले खुतबे बाद में नमाज। ईद वाले दिन का ऑर्डर तब्दील हो गया। क्या ऑर्डर हुआ है कि आज के दिन तुमने पहले नमाज पढ़नी है, और नमाज में भी हम तब्दीली ला रहे हैं। कुरान ने जहां पे रोजों के फर्ज को बयान किया, आगे चलकर रब कहता है आज के दिन जब रोजे मुकम्मल हो जाए तुम अल्लाह की बड़ाई को बयान करो, अल्लाह की किबरियाई को बयान करो, उसकी सना बयान करो, उसकी हमद बयान करो, उसके फजाइल बयान करो, उसके मनाकिब को बयान करो। या अल्लाह कैसे बयान होगा? फरमाया फिर तुम मेरे नबी की जिंदगी को देखो। मेरे नबी घर से निकल रहे हैं, बड़ी ईद पर भी छोटी ईद पर भी। इसे ईद उल फितर कहते हैं और उसको ईद उल अज़हा कहते हैं। हमारी जुबान में छोटी ईद, बड़ी ईद, दूसरी इस्तिलाह में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। सुनिए, कल का अगर दिन ईद हो जाती तो रोजे 29 बनते थे ना, आज कल के रोजे की वजह से 30 बन गए। कोई शख्स कहे नहीं जी नहीं मैंने 30 रोजे पूरे कर रहे हैं,
دین کہتا ہے نہیں بھائی، تمہیں ریاست کے ساتھ چلنا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ چلنا ہے، اسٹیٹ کی بات اس وقت تک تم نے ماننی ہے جب تک ریاست شریعت پر چلے گی، شریعت کے برعکس آرڈر جاری کرے گی تمہارے لیے ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ جیسے صدیق اکبر نے منصب سنبھالتے ہوئے کہا تھا، اگر میں نے تمہیں اللہ کے نبی کے دین کے مطابق کوئی کام کہا تم نے کرنا ہے، اگر میں اس کے برعکس کہا تو تم میرے سامنے کھڑے ہو جائے، مجھے صحیح کر دینا۔ ریاست کے ساتھ ہم اس وقت ہے جب شریعت ہوگی۔ ریاست نے کہا ہے، علماء کی کمیٹی ہے، جملوں میں آپ بات سمجھیے میرے بھائیوں، تفصیل کا وقت نہیں، بہت اختصار ہے۔ نمازی بھائی آ رہے، ہم ان کے انتظار چند لمحوں کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھیں گے۔ میں بڑی گھڑی کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے سورج اللہ پہ قربان جاؤں، رب نے کہا فرزندان توحید نکل رہے ہیں، نبی کے عشاق نکل رہے ہیں، ہم اس دن سورج کو بادلوں کے پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو گرمی کا احساس نہ ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بڑائی بیان کرو، ہم اللہ کی بڑائی کے لیے آئے، آج سجدہ اس لیے کرنے آئے کہ ربا تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، سمجھیے گا، سجدہ شکر بجا لانے کے لیے آئے۔ فرمایا تم جب گھروں سے نکلو تو نبی کی سنت کو دیکھو، میرے نبی جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی زبان پر جاری ہے اللہ اکبر، پڑھ دیجئے، اونچی آواز سے پڑھ دیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تھوڑا سا زور لگا کے پڑھو بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا جب تم چلو تو عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے پڑھو، جاتے ہوئے بھی پڑھو، واپسی پر بھی پڑھو۔ قربان جاؤں، اللہ کا ہر نبی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آیا، اور آمنہ کے لال تو اسپیشل آئی اسی کام کے لیے۔ فرمایا دیکھو صحابہ نے یہاں تک نوٹ کیا، جاتے ہوئے جس راستے سے آقا جاتے تھے واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے، دوسرا راستہ ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ رہے جس پہ اللہ کی بڑائی کا اعلان نہ ہو جائے۔ اب تو اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے کہیے، آتے جاتے بس اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ ہاں سمجھیے، ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ 29 روزے 30واں کرنا ہوتا، کوئی کہتا میں 30واں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن شریعت میں ہے جن میں اگر کسی نے منت بھی مانی ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دین سمجھیے، ہمارے لیے آرڈر فقط ایک ہے، جو ہمارا تمہیں راستہ اللہ کے پاک نبی دے کر کے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ ایک دن عید الفطر کا اور 4 دن عید الاضحیٰ کا، 5 دن میں روزہ نہیں ہوگا۔ کوئی منت بھی مان لے تو نہیں رکھ سکتا ہے، یہ دین کا ہوگا، یہ ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی بھائیوں، بات کو سمیٹنے لگاؤں، لپیٹنے لگاؤں، پیغام دینے لگاؤں، توجہ رکھیے۔ کیا پیغام؟ اس کو سمجھیے۔ فرمایا آج کے دن روزے داروں گھروں سے نکلو، اعتکاف کرنے والوں گھروں سے نکلو، آج کھلی جگہ پر جاؤ۔ میرے نبی نے جیسے مدینہ منورہ میں نماز عید کا موقع آیا تو مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، کھلی جگہ پر نماز پڑھی۔ شریعت کہتی ہے حکم یہی ہے، سنت یہی ہے، لیکن کہیں گراؤنڈ نہیں تو مسجد میں نماز عید ہو جائے گی، مدرسے میں ہو جائے گی، کھلے پارک نہیں ہے تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔
نبی کا طریقہ یہ کھلے مقام پر فرمایا۔ پھر اگلی بات سنیے کہ اللہ رب العزت جب سارے نمازی جمع ہو جاتے، جیسے ابھی فرزندان توحید جمع ہے، عاشقان مصطفیٰ جمع ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے تو نیلی چھت والی ذات کے ساتھ ہے۔ سب کہہ دو بے شک۔ ذرا مجھے مل کے بتا دیں کہ اس ذات کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ دیکھ رہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ پھر کہہ دیجئے اس آپ کی اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ پیار ہے تو رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال سے پیار ہے، جن کی جوتی کی نوک پر ہم ساری کائنات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک۔ عاشق اسے کہتے ہیں، ماں باپ قربان، اولاد قربان، وطن قربان، دولت قربان، دنیا کی ہر چیز قربان ہے۔ رب کہتا تو میرے محبوب کے نام پر قربانی دے کے آ جا، میں تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ دین سمجھیے، صحابہ نے اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ کا کردار کیا تھا؟ سنو، حضرت معاذ، حضرت معوذ کا کردار کیا تھا؟ حضرت ابو دجانہ کا کردار کیا تھا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے جب تلوار اپنی پکڑی اور جملہ کہا، کون آگے بڑھتا ہے اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ اترے، آگے بڑھ کے کہا، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتا دیجئے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ تلوار چلتے چلتے ٹیڑھی ہو جائے، کافروں کی گردنیں کٹنی شروع ہو جائے، جو میرا باغی نظر آئے دجانہ اس کی گردن اڑا کے رکھ دو، یہ میری تلوار کا حق ہے۔ ابو دجانہ نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر نبی کے سامنے آئے، پہلوانوں کا کردار ادا کیا، سینہ تانا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، نبی کے سامنے چلے ہیں، تلوار کو پکڑا ہے، اچھلنے لگے ہیں، کودنے لگے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا ہے، کہا نبی اے میرے پیغمبر رب کعبہ کی قسم میں آپ کی تلوار پکڑ کے اس تلوار کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مل کر جواب دے، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو دجانہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ہمارا ایمان ہے اللہ ہر صحابی سے راضی ہے۔ اونچی آواز سے کہو بے شک۔ نبی کے اہل بیت کے ایک ایک فرد سے میرا رب راضی ہے، ہم سب ان کو کل نبی کے ساتھ جنت میں دیکھیں گے۔ اونچی آواز سے کہو۔ حضرت ابو دجانہ نے جب یہ چال چلی، نکلے بازو لہرائے، تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا، اللہ کو یہ تکبر کا انداز پسند تو نہیں، لیکن آج ابو دجانہ کے اس انداز میں میرا اللہ خوش ہو رہا ہے کہ اس نے تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے نبی کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بھائی دائیں طرف پہلے تشریف لائیے، اس طرف جگہ موجود ہے، نماز صفحے پہلے ترتیب آئے گی، میں آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہوں، ابھی 5 منٹ اس کے بعد نماز کھڑی کرنے لگے ہیں۔ کیا حکم؟ شریعت کو سمجھیے۔ فرمایا جب فرزندان توحید نکلتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے نکلتے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے، بولو بھائی، جنہوں نے نہیں رکھے انہوں نے نافرمانی کی ہے، رب کو ناراض کیا ہے، من کے بندے بنے رہے۔ ارے جنہوں نے روزے رکھے وہ رحمان کے بندے بنے رہے۔ توجہ، فرمایا جب وہ نکلتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود، توجہ میری طرف، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے؟ فرشتوں جو مزدور مزدوری کر دے کیا اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رب ہمارے حوالے سے بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو اونچی آواز، پھر کہو سبحان اللہ۔ قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے، کہو اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہیے، اللہ خوش ہو رہے۔ دیکھو اس نے ہمارے لیے بادلوں کو بھی
सूरज को भी छुपा दिया, वरना इस टाइम पे आपके लिए बैठना भी मुश्किल था, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। सामने सूरज था, रब ने कहा मेरे बनो तो सही, मैं सारी कायनात तुम्हारी बना देता, एक एक चीज तुम्हारे ताबे कर देता हूँ। मैंने ये सब कुछ बनाया है अपने महबूब की जात की वजह से बनाया है। तुम जब मेरे महबूब की उम्मत हो, सुन्नतों को तुम इख्तियार करते जाओ, कायनात तुम्हारी बना देता हूँ। फिर जब जमा होते हैं, अल्लाह पूछते ही क्यों आए? रब आपसे मांगने के लिए आए, मगफरत चाहने के लिए। परवरदिगार कहता है फिर मजदूरी, अल्लाह फिर मजदूरी तो पूरी मिलनी चाहिए, मजदूर को मजदूरी पूरी मिलती है। अल्लाह कहता है फिर तुम गवाह हो, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। हमारा ईमान है कि दिलों के भेदों को भी जानने वाला सिर्फ और सिर्फ नीली छत वाला है। जरा बताना ना उसका नाम क्या है? सब कुछ वही करने वाला है। सुनो आशिकान मुस्तफा फरजंदान तो बड़े गौर से आखिरी जुमले कह रहा हूँ, बार बार घड़ी को देख रहा हूँ ताकि पूरे वक्त पर इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करनी है मैंने इंशाअल्लाह। क्या जुमला कहना चाहता हूँ? अल्लाह फिर कहते हैं अच्छा ये रोजेदार आए जिन्होंने मेरा हुक्म माना, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, फरिश्तों गवाह रहो, मुझे मेरी अजमत की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मुझे मेरी शान की कसम है, मैंने इनके सब गुनाहों को माफ कर दिया है, बल्कि जिंदगी को गुनाहों को मिटा के नेकियां लिख दी है। फिर आखिरी जुमला अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहना, ये जब निकले थे तो गुनाहों में लुथड़े हुए निकले थे, घरों में पहुंचेंगे, बाद में पहुंचेंगे, इनकी मगफरत में पहले फरमा दो। हमें उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत बावजूद कि हमारे वो रोजे नहीं है, कुरान की समात वारी में नहीं, हमने रोजे का हक अदा नहीं किया है, लेकिन उसका करम है, उसने कबूल किया है। इस पर हमारे हजरत फरमाया करते थे, भाई जब एक रोजा रख लिया जाए तो अगले रोजा रखने का मौका मिल जाए तो यकीन करना उसने पहला रोजा कबूल किया है तो दूसरे की तौफीक दी है। अगर एक नमाज पढ़ ली है और दूसरी नमाज के लिए आगे है तो समझ लीजिए पहली नमाज कबूल होगी है। अगर पहली बार सुभान अल्लाह जुबान पे आ गया है, दूसरी बार फिर आ गया है तो समझना उसने पहली बार वाला सुभान अल्लाह कबूल कर लिया है। अगर मेरी आपकी जुबान पर अल्लाह के आखिरी नबी के लिए दरूद आ गया है, मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक मर्तबा पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाइए एक दफा दरूद पढ़ा, दूसरी दफा दरूद आया तो यकीन करना अल्लाह ने पहली वाला कबूल फरमा के दूसरे की तौफीक अता फरमा दी। अब हम नमाज ईद की तरफ बढ़ने लगे। नमाज ईद कैसे पढ़नी है माशाअल्लाह सब जानते हैं। भाइयों तवज्जो कीजिए, मुसलमानों ये चीजें सीखनी चाहिए। मुझे दो जुमले कहने की इजाजत दीजिए। कितने अफसोस की बात, हम कितने जनाजे पढ़ते हैं, हर जनाजे पे कहते हैं मौलवी साहब नियत बता दीजिए। मैं बड़े दिल पर पत्थर रख के जुमला कहने लगा हूँ, जनाजे में वो लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें जनाजे की दुआ नहीं। बड़ी माजरत से कहता हूँ, इम्तिहान ले लीजिए, आजमा लीजिए। खुदा ना करे जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक हो, लेकिन मेरी मालूमात यही है। ये चीजें सीखनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना है हमने। तो भाइयों 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, वमा 6 तकबीरात वाजिब के, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर, मुंह काबा शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली पर हम हाथ बांध लेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा तकबीर जायद कहेंगे। अब उसके बाद किरात शुरू हो जाएगी। दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात पे हाथ छोड़ दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नमाज ईद उल फितर है। उसके बाद 2 खुतबे हमारे यहाँ मशहूर है। पहली सब वाले मौलवी साहब को देखते हैं, दूसरी सब वाले पहली सब वालों को देखते हैं। लेकिन माशाअल्लाह अहले दीन भी बैठे हुए हैं, दीन से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हुए, और मैं चेहरों का देख रहा हूँ माशाअल्लाह दीन पे चलने वाले चेहरे हैं।
اللہ سب کے چہرے دین پہ چلنے والا بنا دے۔ حضرات صفحے ٹھیک کیجئے، پھر نیت باندھیے، آئیے نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔